اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم مسئلے پر یعنی ہم بستری کے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر شادی شدہ افراد کے لیے فائدہ مند ہے، مثلا کہ اگر شوہر یا خاوند یا مرد بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہو اور بیوی ہم بستری کے لیے راضی نہ ہو، جمع کے لیے راضی نہ ہو، تو مرد کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا کام ہے کہ شوہر کرے تو بیوی راضی ہو جائے، اور بیوی کو کیسے راضی کیا جائے؟ آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طور پر ہم بستری کے حوالے سے بتائیں گے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچ سکے۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل پر بھی کلک کریں، اور اس سے ہوگا یہ کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، یہ بے حیائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ خیر، ہم واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی آنے سے انکار کر دے، خاوند اس پر ناراضگی کی حالت میں ہی رات بسر کر دے، تو اس عورت پر صبح ہونے تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3237، صحیح مسلم حدیث نمبر 1436۔ پیارے دوستو، اگر وہ کسی شرعی عذر کے بغیر بیوی کو ہم بستری کا حق نہیں دیتی تو وہ نافرمان شمار ہوگی۔ اس کی بنا پر اس کا نان و نفقہ اور لباس کا خرچہ ساقط ہو جائے گا، اور خاوند پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلائے اور اسے بستر میں الگ کر دے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ ہلکی سے مار بھی مارے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 34، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں ڈر اور خدشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، اگر تو وہ تمہاری بات مان کر اطاعت کر لیں تو پھر ان پر کوئی راہ نہ تلاش کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند و بالا بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ اونٹ کے کھجاوے یعنی اونٹ کے اوپر جو سیٹ رکھی ہوتی ہے جس پر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی بیٹھ کر کیوں نہ بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے جاتا ہے، اور یہ بات پھر بیوی کو برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے کہ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کی ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو وعظ و نصیحت کرے، اسے سمجھائے اور اسے نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرائے، اور اسے یہ بتائے کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ اگر وہ نہیں مانتی تو پھر اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو خاوند اسے مار کی سزا دے جو شدید نہ ہو، اور اگر یہ سب کچھ فائدہ مند ثابت نہ ہو سکے تو پھر اس کا نان و نفقہ بند کر دے، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے یا پھر اسے خلا لے لے تاکہ وہ اس سے اپنا مال واپس حاصل کر سکے۔ پیارے دوستو، اسی طرح لونڈی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مالک کی بات تسلیم نہ کرے اور اسے بغیر کسی عذر کے اس کی رغبت پوری نہ کرے۔ اگر وہ بھی ایسا کرتی ہے تو پھر وہ بھی نافرمان ہوگی۔ مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے ادب سکھانے کے لیے شریعت نے جو بھی اجازت دی ہے اس میں سے جو مناسب سمجھے طریقہ اختیار کرے۔ پیارے دوستو، دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صحیح جامعہ صغیر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر عذر کے خلا لینے والیاں
اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ کہنا یا یہ عذر پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں ہے یا اس کی انکم بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، والدین کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے، وہ اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے ہم بستری کرنا جو غلط فطرتی ہے، یعنی پیچھے کے راستے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا یا نجومی کے پاس گیا اور اس بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ شریعت کا منکر ہے۔ اس نے شریعت کا انکار کیا، جس سے نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارہ کا حکم دیا ہے اور یہ بہت ہی سنگین جرم ہے۔ پیارے دوستو، لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے کے آداب اور ازواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا جہاں میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں جنابت، یعنی ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل، لیکن جب بات شریعت کی سیکھنے کی آتی ہے تو وہاں کیا ہے جی، ہمیں شرم آ رہی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے، شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت یعنی اکیلے میں ملاقات کرنا اور غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے، وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر پر ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ جامع صغیر۔ اور ہمارے لیے یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ میں آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر آگاہ کیا جائے کہ اگر بیوی ہم بستری سے انکار کرے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے، اور بیوی اور شوہر ہمارے اس معاشرے میں کیا کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، ہم نے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس حوالے سے بھی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کی کہ جیسا کہ عورتیں یا لڑکیاں طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر بیوی ہم بستری سے انکار کرتی ہے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اور یہ ویڈیو خاص طور پر شادی شدہ افراد کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ان عورتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو ہم بستری سے بلا کسی شرعی عذر کے انکار کرتی ہیں، تاکہ وہ اس ویڈیو سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو بھی ایسی تمام غلطیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری غلطیاں موجود ہیں، تاکہ ان غلطیوں کو ختم کیا جا سکے۔ پیارے دوستو، جتنے بھی نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ویڈیو، کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں اپنا نام لکھ کر کامنٹ باکس میں اور اپنی پسند کی ویڈیو چاہنے کے لیے ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیو اور ویسی رہنمائی کرنے والی ویڈیو آپ کے لیے پیش کریں
آج کی ویڈیو میں مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔